اساتذہ کو دہشت گردی کر کے انہیں موت کے منہ میں سلاتے ہیں۔ جہاں تک اسلام کی بات ہے، آپ مبشر بھائی جانتے ہیں اسلام کے نام پر جو لوگ اس انداز کی کارروائیاں کرتے ہیں، میں انہیں بھی اسلام کے نام کے اوپر ایک بہت بڑا بدنما داغ سمجھتا ہوں، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ جنگ کے دوران اگر دشمن کا بچہ بھی سامنے آ جائے اسے کچھ نہ کہا جائے، کوئی بوڑھا آ جائے اسے بھی کچھ نہ کہا جائے، بیمار اور کمزور آ جائے، عورت آ جائے اسے بھی کچھ نہ کہا جائے۔ اچھی بات ہے حضرت، ہم جہاد کا آپ سے فتویٰ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ دیکھیں، میں چونکہ مفتی نہیں ہوں، فتویٰ دیں گے مفتیان کرام ہی دیں گے، جب فتویٰ آئے گا تو میں یقیناً ان کی تائید کروں گا۔ آپ تائید کریں گے؟ ایک منٹ میرے ساتھ رہے گا، کاشف عباسی بھی ہیں، صابر شاگرد بھی ہیں۔ کاشف، اگر آپ نے مولانا سے کوئی سوال پوچھنا ہو۔ کاشف صاحب کی لائن تو نہیں ڈراپ ہو گئی؟ میں دوبارہ چیک کرتا ہوں۔ مولانا آپ مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ آج ہمیں ہر قسم کی سیاست بھولنے کے لیے، ہر قسم کی مذہبی منافرت بھول کر اور چھوڑ کر، جو پاکستان کے، میں اسلام نہیں کہہ رہا، پلیز میں پاکستان کہہ رہا ہوں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، کیا ان کے خلاف پاکستان میں شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، مالکی، حنبلی، جتنے بھی ہیں، ہندو کمیونٹی، کرسچن کمیونٹی، پارسی کمیونٹی، جو بھی مائنورٹیز ہیں، سکھ کمیونٹی، کیا سب کو متحد نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان کے خلاف یہ جو بیرونی ممالک کی سازشیں ہیں ان کو منہ توڑ جواب نہیں دینا چاہیے کیا؟ مبشر بھائی، آپ نے کہا پاکستان کو بچانے کے لیے، میں کہنا چاہوں گا پاکستان کو بچانا اسلام کو بچانا ہے، اس لیے کہ پاکستان بنایا ہی اسلام کے لیے گیا تھا۔ بانی پاکستان نے کہا تھا کہ میں ایسی مملکت بنانا چاہتا ہوں جہاں اسلام کا مکمل عادلانہ نظام ہوگا۔ بدقسمتی سے اگر وہ نظام آ جاتا تو شاید یہ برے دن بھی ہمیں دیکھنے نہ پڑتے۔ جہاں تک اختلافات کو ختم کرنے کی بات ہے، میں آپ کی وساطت سے ملک کی تمام سیاسی، مذہبی، دینی جماعتوں سے یہ کہنا چاہوں گا، لڑائی کے لیے بڑے وقت ہوتے ہیں، پہلے ملک کو بچانا ضروری ہے۔ یہ ملک رہے گا تو ہم یہاں رہیں گے، اللہ وہ برا دن نہ لائے، ملک کا نقصان ہو گیا تو ہم کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، کس کے سامنے سر جھکائیں گے۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، اس وقت پشاور جہاں خون کی ندیاں بہی ہیں، وہاں پورے پشاور کے نہیں پورا ملک اس وقت سوگ میں ہے، آنسو بہاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میں اگلا جملہ بھی کہنا چاہوں گا مبشر بھائی، وزیر اعظم بھی وہی ہے، عمران خان بھی وہی ہے، اے این پی کی قیادت بھی وہاں ہے، میرے صوبائی ذمہ دار بھی وہاں اسپتال میں موجود ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا اس وقت نواز شریف کو محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے عمران خان سے ہاتھ ملانا چاہیے۔ یہ بات آپ اپنے مولانا فضل الرحمان کو بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اس ٹائم پہ ذرا محبت کا ہاتھ بڑھا لیں، وہ تو نہیں کر رہے۔ آپ اپنا نواز شریف کو آپ نے کہہ دیا، آپ نے فضل الرحمان کو نہیں کہا، آپ نے کیا وہ کم ذمہ دار ہے؟ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی تحریک جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف ہے، میں نے اس لیے مخاطب کیا۔ فضل الرحمان کے خلاف نہیں ہے، وہ ان کو مولانا ڈیزل کہتے ہیں۔ مولانا میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ملک کی محبت میں، میرے خیال میں نہیں کہ مولانا فضل الرحمان ایک ذمہ دار آدمی ہے، وہ ایسے موقع کے اوپر کہیں بھی کوئی چھوٹی بات نہیں کرے گا، اور وہ بڑے بڑے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ ملک کو بچانے کے لیے مولانا فضل الرحمان، مولانا سمیع الحق، میاں نواز شریف، عمران خان، اے این پی، اسفندیار اور دیگر جماعتیں جو ہیں، اہل تشیع کا بھی نام لے لیں۔ میں نے تو کہا اکٹھا کرنے کی بات ہے، اپنے ناموں میں اہل تشیع کا نام بھی ایڈ کر لیں۔ دیکھیں، میں یوں کہنا چاہتا ہوں، میں نے آپ سے کئی مرتبہ کہا ہوا ہے، اس ملک کو بچانے کے لیے شیعہ سنی اختلاف ضرور ہے، اختلاف رہنا ہے، یہ باقی رہے گا۔ فسادات کے خاتمے کے لیے، ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب پاکستانیوں کے ایک ہو جانا چاہیے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ کاشف عباسی نے دوبارہ جوائن کر لیا۔ کاشف، آپ نے مولانا لدھیانوی سے اگر کوئی سوال پوچھتا ہے۔
میں مولانا صاحب کی زیادہ گفتگو سن نہیں سکا انفارچونیٹلی عثمان صاحب، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اب وقت آ نہیں گیا کہ میں نے ان سے آپ کو نقشل بتاتا ہوں، آپ کو ان سے میں نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جہاد کا فتویٰ دے. انہوں نے کہا مفتیان جو بھی فتویٰ دیں گے میں اس کا ساتھ دوں گا، یہ انہوں نے کہا. اور مفتیان کو کون قائل کرے گا کہ کیا فتویٰ دینا چاہیے؟ یہ آپ پوچھیں. ابھی اس میں کوئی کسر رہ گئی ہے کہ جناب یہ لوگ جو بچے اس ملک کے مار رہے ہیں ان کے اوپر کوئی فتویٰ دینے میں کوئی کسر رہ گئی؟ مولانا مجھے صاحب. جی کاشف بھائی، میں نے تو صرف اتنا کہا کہ فتویٰ مفتی دیا کرتا ہے، غیر مفتی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے. مفتی میں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کے واقعات جتنے بھی ہو رہے ہیں اس عنوان کے اوپر جامعہ اشرفیہ میں آج سے 3 سال پہلے جو مولانا فضل الرحمان، مولانا سمیع الحق، مولانا سلیم اللہ خان، قاری محمد حنیف جلندری، دیوبندی مسلک کی تمام جماعتوں کے ذمہ داروں کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا گیا تھا کہ اس ملک کے اندر ہونے والی دہشت گردی کے واقعات میں جو ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. رائٹ مولانا وہ فتویٰ آج بھی موجود ہے. تھینک یو ویری مچ سر فار بینگ ود اس. صابر شاکر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اتنی دیر سے آپ سن رہے ہیں یہ گفتگو. میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فتویٰ دیں اور کوئی ابھی بھی کوئی شک ہے تو جتنے معاملات دہشت گرد جو اب تک پکڑے گئے ہیں مبشر سزائے موت پہ تو ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے غیر اعلانیہ طور پر پچھلے 7 سال سے. وہ کس کو خوش کرنے کے لیے لگائی ہوئی ہے. جی ایچ کیو کے جو حملہ آور ہیں وہ ابھی تک جیل میں ہیں، جن کو سزائیں ہو چکی ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہیں، لیکن سزائے موت پر پابندی ہے، سزائے موت ہم دے نہیں سکتے. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور جو پکڑے جاتے ہیں وہ رہا ہو جاتے ہیں، پولیس تفتیش نہیں کر پاتی. یہ ساری چیزیں تو پہلے سے موجود ہیں، پہلے سزائے موت ہی ختم کر دیں. میرے پاس ایک اپیل آئی ہے. ایک تمام حضرات جو پشاور میں ہیں اور پشاور کے گرد و نواح میں جو ARY کی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فوری طور پہ جن کا O نیگیٹو بلڈ گروپ ہے وہاں پہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں پشاور میں جائیں اور پلیز ڈونیٹ کریں. ونس اگین پشاور کے اندر لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں O نیگیٹو بلڈ کی شدید قلت ہے. اگر آپ کا O نیگیٹو بلڈ ہے، آپ کہیں قریب ہیں تو آپ پلیز وہاں پہ فوراً پہنچیں کسی طرح سے. پشاور لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں O نیگیٹو بلڈ زخمیوں کے لیے اس کی شدید قلت ہے. اینڈ آئی ارج یو، آئی ریکویسٹ یو، آئی بیگ یو، اگر آپ قریب ہیں اور آپ کا O نیگیٹو بلڈ ہے تو پلیز آپ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور میں پہنچیے. جی ہمارے ساتھ پشاور میں ہمارے رپورٹر بھی موجود ہیں. جی السلام علیکم. لائک السلام علیکم. وعلیکم السلام مشرف. لائک ہمیں آپ اپڈیٹ کیا دے سکتے ہیں پشاور کے حوالے سے؟ جی سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف جب آج پشاور پہنچے ہیں اپنا کوئٹہ کا دورہ مختصر کر کے، تو انہیں کور کمانڈر جو پشاور ہیں لیفٹیننٹ جنرل ہدایت الرحمان انہیں اور دیگر جو حکام ہیں ان کی طرف سے تازہ ترین بریفنگ دی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ آپریشن کے دوران جو 6 دہشت گرد تھے وہ مارے جا چکے ہیں اور مختلف مراحل میں کافی بڑی جو طلبہ اور اساتذہ تھے ان کو ریسکیو کرایا گیا ہے. اور دوسری جانب DGISPR نے تازہ ترین یہ شیئر کی ہے خبر کہ ابھی تقریباً 7 میل اسٹاف ممبرز ہیں اسکول کے اور 4 لیڈی ٹیچرز ہیں جنہیں ریسکیو کرایا گیا ہے SSG کے کمانڈوز کی طرف سے. اور مرحلہ وار جو آپریشن ہے ریسکیو کا اسے حتمی مراحل میں داخل کر لیا گیا ہے. ابھی بعض جگہ پر جو IDs جو لگائی تھی دہشت گردوں نے اس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو ایک وہیکل ہے آرمی کی اسپیسیفک اس کو استعمال کیا گیا ہے اور بارودی سرنگیں جو ہیں وہ طلب کی جا رہی ہیں. اور ساتھ ہی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مزید کن کن مقامات پر انہوں نے دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا. اور توقع کی جا رہی ہے ذرائع کی طرف سے کہ یہ جو آپریشن ریسکیو کا ہے آئندہ 1 سے 1.5 گھنٹے کے یا شاید اس سے زیادہ جلدی مکمل کر لیا جائے گا. اور آپ اس کو چھوڑیں اپنا لائک پلیز، آپریشن کو چھوڑیں اور جو کر رہے ہیں کور کمانڈر اور چیف وہ ان کو کرنے دیں. مجھے سر بتائیں کہ ہم ہسپتالوں میں زخمیوں کی کیا مدد کروا سکتے ہیں اپنے چینل کے تھرو. جی اس حوالے سے جو آرمی حکام کی طرف سے ایک تو یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ O نیگیٹو جو جیسا کہ ابھی آپ نے اعلان کیا ہے خون کی اشد ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اچھا کس ہاسپٹل میں ضرورت ہے؟ صرف اپنا لیڈی ریڈنگ میں کہ کسی اور میں بھی؟ جی اس میں CMH میں بھی لیڈی ریڈنگ میں بھی دونوں ہاسپٹل میں اور اس کے علاوہ چند پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی جو زخمی ہیں ان کو منتقل کیا گیا ہے وہاں پہ بھی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ والنٹیئرز کی بھی ضرورت ہے کیونکہ نام لیں لئی کا پرائیویٹ ہاسپٹل کوئی بات نہیں، نام لیں، ہمیں اناؤنس کرنا چاہیے جو ہمارے زخمیوں کو ٹریٹ کر رہا ہے
ہم اس کو چند پرائیویٹ ہاسپٹل کیوں کہیں, ہم اس کا نام لے کے اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے. یار آپ نام لیں جہاں پہ خون کی ضرورت ہے. پیپل ول کم اینڈ گیو. جی بلا شبہ جیسے نام باقاعدہ طور پر شیئر کیے جائیں گے میں آپ کو شیئر کروں گا. ابھی یہ کہا گیا ہے کہ